علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 152 یہاں سے پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کا بیان، اور صاحب کتاب نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیتوں کی ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کا معنی دیکھ لیں۔ خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقتاً صدقہ وصول کیجیے، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے۔ تطہرھم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کی طہارت اور تزکیہ فرمائیے، یعنی صدقے کا مال وصول کرنے کے ذریعے ان کی طہارت اور ان کا تزکیہ فرمائیے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا فرمائیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا فرمانا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں نہیں معلوم ہے، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ویأخذ الصدقات، اور صدقات لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا آیات مبارکہ کا معنی۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، پھر انہوں نے اپنے کیے پر توبہ کی اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا، یعنی ستونوں سے آزاد کیا، تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ ہیں ہمارے مال جنہوں نے ہمیں غزوے میں شرکت نہ کرنے دی، یعنی اپنے مالوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ ان مالوں دولت کی وجہ سے ہم فلاں جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، آپ انہیں صدقے میں دے دیجیے اور ہمیں پاک فرما دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے مال سے کچھ بھی لینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم الی آخر الآیہ، یعنی ان کا مال لے کر، ان سے مال وصول کر کے انہیں پاکیزہ کر دیجیے۔ اس آیت میں لفظ صدقہ یعنی خذ من اموالہم صدقہ، تو لفظ صدقہ سے مراد نفلی اور زکوٰۃ دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقے سے مراد فرضی صدقہ ہو۔ فرضی صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی مراد لے سکتے ہیں اور نفلی صدقہ بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تطہرھم ہے، یہ اس کی صفت ہے، اسی لیے اسے مرفوع پڑھا گیا ہے، تطہرھم، اور مجزوم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی تطہرھم مجزوم بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ جواب امر بن جائے گا، یعنی اگر آپ تطہرھم کو مجزوم پڑھیں حالت جزم میں، را کو سکون دے دیجیے، تو ایسی صورت میں یہ امر کا جواب بن جائے گا، یعنی خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال کو وصول کیجیے، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے۔ تطہرھم، یہ جو ہے جواب امر بن جائے گا اس طریقے سے۔ تو فرماتے اس صورت میں جب کہ اس کے مجزوم پڑھا جائے تو پھر یہ جواب امر بن جائے گا، اور باب افعال سے یطہرکم بھی
پڑھا گیا ہے. ان یطہرکم جو بمانا طہرا ہے بالجملہ، یہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر مخاطب یعنی واحد مذکر حاضر دونوں صیغے بننے کا احتمال رکھتا ہے. اور تزکیہم صرف مخاطب کا صیغہ ہی ہو سکتا ہے، یعنی حاضر کا صیغہ ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی تطہیر کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی پاکی، طہارت پاک کر دینا. یا مال میں نشو و نما بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پر جو فرمایا گیا کہ طہارت کے لیے، تو ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ مال کے اندر اضافہ، یہ معنی بھی ہوگا، یعنی آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول فرمائیں، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول فرمائیں، ایسا صدقہ جو انہیں پاک کر دے، یا آپ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کر دیں، یا ان کے دلوں کو مال کی محبت سے پاک کر دیں، یا آپ اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک فرما دیں. آگے قول باری تعالیٰ ہے وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجیے. تو صلی علیہم کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما کر ان پر مہربانی کریں، کیونکہ آپ کا ان کے لیے دعا فرمانا ان کے لیے باعث سکون ہو جائے گا اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو معاف کر دیا. صاحب مدارک لکھتے ہیں جب صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی سے صدقہ وصول کرے تو اسے صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح صاحب کشاف نے بھی لکھا ہے. پھر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والی جب مال صدقہ وصول کرے تو اسے یوں کہنا چاہیے، یعنی جو شخص صدقات کی وصولیابی پر مقرر ہے، جب وہ صدقات وصول کرے تو اسے یوں کہنا چاہیے اجرک اللہ فیما اعطیت وجعلہ طہورا وبارک لک فیما ابقیت، یعنی اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے جو تو نے عطا کیا، اور اسے تیرے لیے سبب طہارت بنائے، اور جو باقی رکھا اس میں برکت ڈالے. آگے دیکھیے فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی رغبت دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی صدقات کی طرف رغبت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات وصول کرتا ہے. یہاں الم یعلموا کو غائب اور مخاطب دونوں صیغوں میں پڑھا گیا ہے، یعنی الم یعلموا تو یہاں موجود ہے، اور الم تعلموا بھی پڑھا گیا، یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم. الم یعلموا کیا انہیں نہیں معلوم، تو اس کو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے جیسا کہ کشاف میں ہے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم؟ کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہوں گے جن کی توبہ قبول ہو جاتی ہے یا قبول ہو گئی. اس اعتبار کے پیش نظر مطلب یہ ہوگا، یعنی اگر اس سے مراد وہ لوگ لیں جن کی توبہ قبول ہو گئی یا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کیا وہ لوگ توبہ قبول ہونے اور صدقہ ادا کرنے سے قبل نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور صدقہ وصول کرنے والا ہے. یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اس لیے جب اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو تمہارا مقصود وہی ہونا چاہیے اور تمہاری توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے. یا اس سے مراد، یہ تو پہلی صورت تھی، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو انہیں اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ان میں توبہ کی رغبت پیدا ہو. اس لیے کہ مروی ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے حق میں تو ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، یہ لوگ جنہوں نے توبہ کی کل تو یہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ہم سے یہ نہ گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ مل کر بیٹھنا گوارا کرتے ہیں. مدارک کشاف میں اسی طرح مذکور ہے. آیت کریمہ کا مضمون یہی تھا جو ہم نے اپنے الفاظ میں یہاں
ذکر کیا۔ آگے دیکھیے، اب یہاں سے ملا جیون اس آیت کے انتخاب کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو یہاں کیوں منتخب کیا۔ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے صدقات وصول کیجیے، یہ حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صدقے کی وصولی جائز ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہو، کیونکہ صدقہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، نفلی صدقے کے معنی میں بھی اور زکوٰۃ کے معنی میں بھی۔ تو اس آیت نے اور آیت کے اس حصے نے اس بات کو واضح کیا کہ صدقے کی وصولی جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ کا مال ہو، جیسا کہ کہا گیا ہے، اور اگر اس سے مراد نفلی صدقہ ہے تو پھر ہم جس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن پہلی صورت میں اعتراض وارد ہوتا، پہلی صورت کون سی؟ جبکہ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ لی جائے، تو پہلی صورت میں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ لفظ اموال اگرچہ ہر قسم کے مال کو کہا جاتا ہے جو از روئے لغت مال کہلاتا ہو، یعنی لغت کے اعتبار سے جس کو بھی مال کہا جاتا ہے وہ اموال کے اندر داخل ہے، مگر فقہاء اکرام کے عرف میں اور فقہاء کی اپنی مخصوص اصطلاح میں اموال اس کا اطلاق، یعنی اموال کا اطلاق چرنے والے حیوانات کے علاوہ دوسرے اموال پر ہوتا ہے، یعنی جو جانور چر کر پرورش پاتے ہیں ان کے اوپر اموال کا لفظ فقہاء استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو چرنے والے حیوانات کے علاوہ دوسرے تمام مالوں پر اموال کا اطلاق فقہاء کرتے ہیں، اس لیے کہ ان حضرات نے بابو صدقۃ السوائم الگ ذکر کیا ہے، یعنی جو جانور چر کے پرورش پاتے ہیں، چراگاہوں میں چر کے پرورش پاتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کا مستقل باب فقہاء نے الگ مقرر کیا ہے۔ اس لیے اور باب و زکوٰۃ الاموال یہ الگ ہے، یعنی مالوں کی زکوٰۃ کا باب یہ الگ باب مقرر کیا۔ باب و صدقۃ السوائم چرنے والے حیوانات کی زکوٰۃ کا باب، اس کا باب الگ مقرر کیا ہے۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ فقہاء کے یہاں اموال کا لفظ جو ان کی اپنی اصطلاح ہے چرنے والے حیوانات کے علاوہ دیگر اموال پر بولا جاتا ہے، چرنے والے حیوانات پر یہ نہیں بولا جاتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے یعنی فقہاء نے اموال سے مراد دو سمن لیے ہیں، سونا اور چاندی، چارپائے وغیرہ یہ مراد نہیں ہے، اور امام کے لیے ولایت صرف سوائم کی زکوٰۃ کی وصولی ہے، یعنی امام جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کو جو ہے سوائم کی زکوٰۃ کی وصولی ہے۔ سوائم سے مراد چر کر گزارا کرنے والے جانور، ہاں اگر وہ عشر وصول کرنے والے کے پاس سے لے کر گزرے تو پھر ان کی وصولی بھی وہ کرے گا۔ اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیت کریمہ میں صدقہ وصول کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہوا کہ صدقہ ادا کرنے والے خود صدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے، وصولی کے لیے کسی کو بھیجا نہیں گیا تھا، لہذا جب مال صدقہ حاضر لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وصول کرنے کی ولایت حاصل تھی۔ یہ سوال اور اس کا جواب ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں شرح اصول ابن حاجب، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ قول باری تعالیٰ خذ من اموالہم صدقہ، تو اصول ابن حاجب کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ہر قسم کے مال سے صدقہ وصول کیا جائے، یعنی خذ من اموالہم صدقہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجیے۔ تو شرح اصول ابن حاجب میں یہ لکھا ہے کہ آیت کا یہ حصہ اس بات کو نہیں بتاتا ہے کہ ہر قسم کے مال سے صدقہ وصول کیا جائے، اگرچہ اکثر اس کے خلاف میں گئے ہیں، یعنی اکثر اس بات کو نہیں مانتے ہیں،
اس لیے کہ جب ایک قسم سے صدقہ وصول کر لیا جائے تو اس وقت یہ فعل یعنی صدقہ وصول کرنا صادق آ جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر ایک دینار اور ہر ایک درہم مال ہے، لیکن ان کا صدقہ وصول کرنا بالاجماع واجب نہیں ہے جب تک کہ نصاب کو نہ پہنچے، لہٰذا ہر نوع مال میں صدقے کی وصولی واجب نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں صورت مذکورہ میں فعل کے صدق کو تسلیم نہیں کرتے، اور افراد میں اجماع کا معارضہ انواع کی تخصیص کو واجب نہیں کرتا، اور اکثر حضرات کے نزدیک معنی یہ ہے کہ آپ ان میں سے ہر ایک کے اموال میں سے ہر ایک کے اموال سے صدقہ وصول فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ معنی ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ اموال کی اضافت استغراق کے لیے ہے یا نہیں ہے، یعنی خذ من اموالہم، تو اموال سے ہر قسم کا مال مراد ہے، یہ تو استغراق ہوا، یا پھر مخصوص اموال مراد ہے۔ تو یہ اختلاف کی بنیاد ہے کہ اموال کی اضافت استغراق کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اس بات میں جھگڑا اور اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے کہ صرف من تبعیض کے لیے ہے، یعنی یہاں پر خود من اموالہم میں اموالہم سے پہلے جو من حرف جار ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اموال کی اضافت میں استغراق ہے یا نہیں ہے، یعنی تمام کا تمام مال لے لیں یا تمام مال چھوڑ دیں، جیسا کہ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض اموال وصول فرما لیے تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات کھٹ کی، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی اور ہمارا صدقہ منظور فرمایا یا نہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ اتری، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ، تطہرہم، اس جملے کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ مال زکوٰۃ میل کچیل ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ حقیقت میں مال کا میل ہوتا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والی چیز پاک کر چکنے کے بعد میل بن جاتی ہے، جیسا کہ وضو میں پانی ہے، پانی استعمال کے بعد میل کی طرح ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اب وہ دوبارہ استعمال کیا جائے تو کسی ناپاک چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر صدقہ فرضی ہو یعنی زکوٰۃ تو ہاشمی، غنی اور ذمی کو لینا حرام ہے، اور اگر نفلی ہو تو حرام نہیں، کیونکہ اس میں میل کا ہونا بہت معمولی اور ناقص ہے جیسا کہ معروف ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ، یأخذ الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ صدقات لیتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صدقے کا مقصد، اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اور مصارف صدقہ اس کی جہات ہیں، کیونکہ یہاں حاجت و ضرورت پائی جاتی ہے۔ آپ جو صدقہ کرتے ہیں اس کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن وہ صدقہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ وہ مصارف صدقہ ہے، کیونکہ وہ حاجت مند ہیں، وہاں حاجت پائی جاتی ہے، ضرورت پائی جاتی ہے، لہذا خرچ تو وہاں کرنا ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرضی صدقہ میں اللہ تعالیٰ وہ وعدہ کرتا ہے جو اس نے اپنے قول وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا میں فرمایا ہے، کیونکہ فقیر کا بھی رزق اوروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ گویا یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غنی لوگوں سے خود اپنے دست قدرت میں مال زکوٰۃ لیا، غنی لوگوں سے خود اپنے دست قدرت میں مال زکوٰۃ لیا، پھر وہ فقراء کو عطا فرما دیا تاکہ وعدہ کیے گئے رزق کا ایفا ہو جائے، یعنی جس رزق کے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ نفلی صدقے میں ایسی چیز دینا جائز ہے جو مشاع ہو، یعنی مشترک یا غیر منقسم ہو، اگرچہ مشاع کا ہبہ ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صدقے میں وصول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ واحد ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہبہ میں وصول کرنے والا غنی ہوتا ہے اور وہ متعدد ہے، لہذا مشاع کا ہبہ جائز نہیں۔ یہ فوائد اس فقیر کے دل میں وارد ہوئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 152 تھا جو اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔